اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وسلام علی نبی المصطفیٰ وعلی آلہ انقا واتقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین حضرات، آج 3 رمضان المبارک ہے۔ یہ مقدس دن سیدہ کائنات ام ابیہا سیدہ طیبہ عابدہ راضیہ مرضیہ طاہرہ البتول جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا الصدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک ہے۔ اس مبارک یوم کی نسبت سے ہم آپ کی بارگاہ اقدس میں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ حضرت علامہ اقبال کے اس فارسی مجموعہ کلام میں رموز بے خودی سے یہ مشہور زمانہ کلام علامہ اقبال کا جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان اقدس میں پیش کیا گیا ہے۔ آپ نے بہت خوبصورت یہ کلام لکھا ہے اور پوری نظم فارسی کے اندر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سماعت فرمائیے۔ در معنی کہ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا اسوہ کاملہ ایست برائے نساء اسلام۔ اس معنی میں کہ سیدۃ النساء یعنی تمام عورتوں کی سردارنی جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کا اسوہ کاملہ، جو کہ تمام عالم اسلام کی عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اقبال کہتے ہیں کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بزرگ پیغمبر، صاحب وحی، صاحب کتاب، صاحب امت، جلیل القدر رسول، ان کی والدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مریم علیہ السلام، ان کی ایک نسبت ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے، جس کی وجہ سے یہ بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور عزیز ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ جناب سیدہ کائنات 3 نسبتوں کی بنیاد پر باری تعالیٰ کے حضور بزرگ تر ہیں اور مقرب ہیں اور عزیز ہیں۔ وہ 3 نسبتیں اقبال نے کیا خوب گنوائی ہیں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال لکھتے ہیں، پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلی نسبت جناب سیدہ کی، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ وہ جناب سید المرسلین، امام الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر ہیں، ان کے نور چشم ہیں، ان کی شہزادی ہیں۔ کے جاں در پہ کرے گیتی دمید، روزگار تازہ آئین آفرید۔ وہ سرور کونین، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے اس پورے عالم کو ایک نئی جان بخشی اور اس عالم میں ایک نئی شریعت، اس عالم میں ایک نیا انقلاب برپا کیا، تمام عالم انسانیت کے لیے ایک نیا پیغام، ایک نئی خوش آئند پیش کی، جس سے کہ عالم انسانیت میں، عالم اجنہ میں، عالم ملائک میں ایک انقلاب برپا ہوا۔ یہ ان کی نور چشم سید الاولین والآخرین ہیں۔ یہ پہلی نسبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب فاطمۃ الزہرا کو۔ دوسری نسبت، بانوائے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اور وہ زوجہ محترمہ ہیں، بیوی ہیں
اہلیہ ہیں تاجدار حل عطا کی، وہ مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ تاجدار حل عطا، یہاں اقبال نے قرآن مجید کی اس آیت کی طرف اشارہ فرمایا جو سورۃ طاہر میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت مبارکہ ہے حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یعنی انسان پر، بنی نوع انسانیت، بنی نوع انسان، بنی آدم پر ایسا وقت گزرا ہے کہ جب وہ کوئی قابل مذکور شے نہ تھی، کوئی ذکر کے لائق چیز نہ تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا نائب و خلیفہ اور جانشین بنایا، اس کو ایک ہستی بخشی، اس کو پیکر انسان میں، اس کو لباس انسان میں پیش کیا دنیا کے سامنے۔ تو یہ وہ شخصیت ہیں مولائے کائنات جو حل عطا کے سردار ہیں، یعنی جو تمام نوع انسانی بنے، نوع انسانی کی جو انسانی شکل میں ہیں، ان تمام انسانی شکل والوں کے، ان تمام انسانوں کے، بنی نوع انسان کے مولائے کائنات تاجدار ہیں، حل عطا کے مالک ہیں، ان کی یہ زوجہ محترمہ ہیں جناب سیدہ۔ بادشاہ ہے وہ قلبائے ایوان او، بادشاہ و قلبائے ایوان او، یک حسام و یک ذرہ سامان او، وہ ایسے بادشاہ ہیں مولائے کائنات حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ ان کا ایوان، ان کی عمارت، ان کی قیصر اور ان کا جو شاہی محل ہے وہ ایک جھوپڑی ہے فقط۔ وہ بادشاہ ایسے ہیں کہ ایک جھوپڑی رکھتے ہیں، ایک تلوار رکھتے ہیں اور ایک ذرہ رکھتے ہیں، یہ ان کا کل زندگی کا سامان ہے جو انہوں نے کمایا۔ ایک جھوپڑی، ایک تلوار، ایک ذرہ، یہ اس بادشاہ کی مولائے کائنات کا پورا سرمایہ سامان ہے۔ آگے فرماتے یہ دوسری نسبت ہے۔ تیسری نسبت مادر عام مرکز پرکار عشق، مادر عام کارواں سالار عشق، یہ ان کی مادر ہیں جو پرکار عشق ہیں، جو عشق سے سرشار ہیں، ان کی مادر ہیں جو کارواں سالار عشق ہیں۔ ایک بند میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مراد ہیں، دوسرے بند میں حضرت امام حسین الشہید علیہ السلام مراد ہیں، یعنی امام حسن مجتبیٰ پرکار عشق ہیں، سرتپا عشق ہیں، عشق خدا میں غرق ہیں، اور ایک ان کی ماں ہے کہ جو عاشقوں کے قافلہ سالار ہیں، عشاق کے قافلہ سالار، حسین ابن علی علیہ السلام۔ یک شم شبستان حرم حافظ جمعیت خیر الامم۔ ایک حسن وہ ہیں امام حسن المجتبیٰ جو شمع شبستان حرم ہیں، یعنی حرم کے شبستان کی شمع ہیں، اور حافظ جمعیت خیر الامم، حضور علیہ السلام کی امت کی اجتماعیت اور حضور علیہ السلام کی امت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے والی شخصیت کا نام امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ جو شعر لکھا ہے اقبال نے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے جو حدیث مبارکہ ہے صحیحین میں، ان ابن ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ یہ میرا بیٹا سید، جب حضور علیہ السلام نے آپ کو دیکھا امام حسن کو مسجد نبوی میں، ارشاد فرمائے یہ میرا بیٹا سید، گود میں بٹھا کر فرمایا یہ واقع پذیر ہونے سے پہلے کہ میرا بیٹا سید دو عظیم مسلمانوں کے گروہ کے درمیان جو جھگڑ پڑیں گے ان کے درمیان صلح کرائے گا۔ تو اس صلح امام حسن جو معاویہ کے ساتھ صلح ہوئی، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ کس وجہ سے ہوئی صلح، کس وجہ سے کی امام حسن نے، حافظ جمعیت خیر الامم، حضور علیہ السلام کی امت کی اجتماعیت کے خاطر۔ آگے فرماتے ہیں تا نشینت آتش پیکار لی، پشت پازد بر سرے تاج و نگی، کہ
ताकि झगड़ा जो हो रहा था, लड़ाई और फसादात, जंग व जदाल का जो माहौल कर दिया था अमीर शाम ने, उसमें इमाम हसन ने पुष्ट पाजत बरसरे ताजो नगी, पैरों से ठोकर मार दी ताजदारी को, ताजवरी को, बादशाहत को, हुकूमत को, खजानों को, बैतुल माल को, तमाम तरह की दुनियावी लज्जात और आराइश और तमाम तरह की दुनियावी ख्वाहिशात को और तमाम दुनियावी सरो सामान को इमाम हसन मुश्तबा ने लात मार दी। पुष्ट पाजद बरसरे ताजो नगी, ये तीसरी निस्बत थी। आगे इसके तशरीह फरमाते हैं इन पूरे अशार की जनाब सैयदा की शान में, वहाँ दीगर मौलाए अबरारे जहाँ क़ुव्वते बाजुए अहरारे जहाँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो मौलाए अबरारे जहाँ हैं, तमाम नेकोकारों के, जहाँ के तमाम नेकोकारों के मौला हैं, इमाम हैं, मुक्तदा हैं, क़ुव्वते बाजुए अहरारे जहाँ, और तमाम अल्लाह के आज़ाद बंदों के वो क़ुव्वते बाजू हैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम। दर नवाए ज़िंदगी सोज अज हुसैन, अहले हक हुर्रियत आमूज अज हुसैन। इस ज़िंदगी में जो सोज व गुदाज है ये हुसैन इब्न अली से, इकबाल कहते हैं। ये क्यों है कि अहले हक हुर्रियत आमूज अज हुसैन, अहले हक तो आज़ादी सीखते ही हुसैन इब्न अली से हैं। अहले हक आज़ादी सीखते हुसैन इब्न अली से। सीरते फर्जंदाह अज उम्महात, जौहरे सिद्को सफ़ा अज उम्महात। बच्चों के जो किरदार होते हैं, उनकी सीरतें होती हैं, उनकी वालिदा की वजह से होती हैं। बच्चों को देखकर समझ में आता है कि वालिदैन कैसे होंगे इनके। जौहरे सिद्को सफ़ा अज उम्महात, ये जो बच्चों के अंदर जौहरे सिद्को सफ़ा पैदा होता है, नेकी का, तकवे का, अल्लाह ताला से खौफ व खशियत का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की पैरवी का, ये माओं के सिखाने से होता है, माओं की निस्बत से होता है। मजराए तस्लीम रा हासिल बतूल, मादरे रा उसवाए कामिल बतूल। तस्लीम और रज़ा का जो पैकर है वो जनाब सैयदा कायनात बतूल सलामुल्लाहि अलैहा है। मादरा रा उसवाए कामिल बतूल, रहती दुनिया तक जितनी नेकोकार माएँ हैं उनके लिए उसवाए हसना बतूल का है, जनाब सैयदा का। उन्हें सीखना चाहिए जनाब सैयदा से कि जब वो बेटी थी तो उन्होंने कैसा किरदार निभाया, जब वो बीवी थी तो कैसा किरदार निभाया, जब वो माँ हैं तो कैसा किरदार निभाया। हर रोल मॉडल के अंदर में आपने उसवाए हसना दिया उम्मत को, और तमाम औरतों की सरदारनी आपको इसी वजह से ये लक़ब हासिल हुआ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये जो उसवा हसना की इज्तिमाइयत आपके अंदर है वो तीन निस्बतों की वजह से, जो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को सिर्फ एक निस्बत से है। आगे फरमाते हैं, बहरे मोहताज दिलश आ गुना सोख्त, बा यहूदे चादरे खुदरा फरोख्त। अरे इनके दिल इस कदर नरम थे अहले बैत अतहार के, और बिलखुसूस जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के, कि इनका दिल इस कदर लोगों के लिए धड़कता था, दर्द रखता था इंसानियत के लिए, कि जब यहूदी जो खुला दुश्मन इस्लाम है, और वो भी हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने का यहूदी जब बिल्कुल बरसरे पैकर है, उनको जब देखा कि सही हालत में नहीं है, फ़कीरी में है, मोहताजगी के आलम में एक यहूदी है, तो उसको अपनी चादर फरोख्त कर दी। ये जनाब सैयदा का उसवा है। नूरी ओ हम आतिश फरमा बरश, नूरी ओ हम आतिशी फरमा बरश, गुम रजाश दर रजाए शोहरश। चाहे नूरी जिन्स हो, चाहे आतिशी जिन्स हो, सब उनके फरमा बरदार हैं। चाहे फरिश्ते हो, चाहे अजिन्ना हो, या चाहे फिर इंसान हो, सब उनके फरमा रवा, सब उनके पीछे चलने वाले हैं, उनके फरमा बरदार हैं। क्योंकि उनकी ज़िंदगी का जो उसवा है वो ये है कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने शौहर की रज़ा जोई में, अल्लाह ताला और उसके रसूल की फरमा बरदारी में गुजार दी। आ अदब परवरदाए सब्र व रज़ा, आसिया गर्दाओ लब कुरान सरा,
وہ جو کہ ادب کی پروردہ ہیں، پیکرے صبر و رضا ہیں، جنہوں نے ادب کو گود میں پالا ہے، رضا اور صبر کو گود میں پالا ہو، وہ بطول انہوں نے چکیاں پیسی ایک طرف اور چکیاں پیستے ہوئے قرآن مجید پڑھا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ چکیاں پیسی ہیں۔ یعنی ایک طرف جناب سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر محترمہ ہیں، کیا شے ہے جو ان کے پاس ان کے قدموں میں نہیں آ سکتی، مگر حاصل کیا ہے پوری زندگی کا، ایک ہاتھ میں چکی، یعنی جو دنیاوی زندگی ہے وہ اس قدر، اور ایک آخرت کی زندگی ہے وہ اس طرح کی کہ قرآن مجید کی بھی تلاوت اور چکی بھی پیس رہی ہیں۔ آج کی خاتون، آج کی خواتین اس سے پیغام لیں کہ جناب سیدہ کا مقام کیا ہے۔ فرماتے ہیں آگے، گریہ ہائے از او بالی بے نیاز، گوہر افشان دے بدامن نماز۔ ان کی گریہ آزاری دنیاوی لذت و خواہشات کی خاطر تو کبھی تھی ہی نہیں، انہوں نے کبھی گریہ آزاری خواہشات کے لیے، کچھ طلب کے لیے کبھی نہیں کی، ان سب چیزوں سے بے نیاز تھی آپ کی ہستی۔ ہاں، جب آنسو بہے ہیں تو مصلے پہ بہے ہیں بطول کے، جب آنسو بہے ہیں تو مصلے پہ بہے ہیں، جا نماز پہ بہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے امت کو بخشوانے میں بہے ہیں۔ اشک او بچید جبریل از زمین، ہم چو شبنم ریخت بر عرش بری۔ جو زمین پر آپ کا آنسو مبارک زمین پر پڑتا تھا اس کو جبریل اٹھاتے تھے، اور وہ جبریل ہم چو شبنم، شبنم کے مانند عرش بری، اللہ تعالیٰ کے عرش پر ڈالتے تھے اس آنسو کو، جو جناب سیدہ کا آنسو زمین پر ہوتا تھا اسے اٹھا کر عرش بری پر پیش کرتے تھے اور وہاں چھڑکتے تھے۔ سوچیے جناب سیدہ کے آنسو کا یہ مقام کہ جبریل خدمت گزاری آنسو کی کر رہے ہیں، تو شخصیت اور ذات کا کیا معاملہ ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا۔ جناب سیدہ کا مرتبہ ولا لا تحصى، اس کی کوئی مطلب، اس کا کوئی شمار نہیں، اس کا کوئی احاطہ نہیں ہو سکتا، بے شمار فضائل و مناقب ہیں آپ کے۔ آگے فرماتے ہیں، رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہاں تو قلم توڑ دیا اقبال نے، اور جو ادب اور جو عشق اور جو مودت اور جو ان کی محبت اور ان کا جو حضور علیہ السلام اور آپ کی آل سے جو ان کا لگاؤ تھا، وہ انہوں نے اس پورے اشعار ایک جانب اور یہ آخر کے بعد ایک طرف کہتے ہیں، اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور حدیث مبارکہ اور قرآن مجید میں کی پابندیاں نہیں ہوتی میرے ساتھ، یعنی شریعت کی پابندی میرے ساتھ لگی نہ ہوتی، اور حضور علیہ السلام کے اقوال زری کی پابندی میرے ساتھ نہ ہوتی، تو یہ ہوتا ورنہ گرد تربتش گردید میں، ورنہ گرد تربتش گردید میں، سجدہ ہائے برخا کے او پاشید میں، ان کے قبر مبارک جناب سیدہ کی قبر مبارک کا طواف کرتا اور آپ کے خاک پاک کا سجدہ کرتا اقبال۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ وما علینا الا البلاغ، ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔